السلام علیکم اور سب بھائی خیریت سے ہیں ماشاء اللہ جی محفل تے جا رہے ہیں تھوڑی دیر تک محفل تے پہنچنے ہیں چھوٹی جی محفل ہے تے انشاءاللہ محفل تے چلتے ہیں تسی بھی محفل سنو اسی بھی سننے ہیں کیمپ کیا نبی کرم اللہ وجہ کریم روتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے پیارے حبیب آپ نے تمام صحابہ میں بھائی چارہ تو قائم کر دیا ہے لیکن میں اکیلا رہ گیا ہوں تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی تم میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سبحان اللہ صحابہ کی خوش قسمتی دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے کہا الصحابہ النجم فبأیہم اقتدیتم فاقتدیتم میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے جس کے بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے کہ حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شعبان المعظم ایسا مہینہ ہے جس کو سرکار نے اپنا کہا اور سرکار نے شعبان سے محبت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش ہوتے ہیں تو میرا جب اعمال نامہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے دار ہوں مغفرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے یعنی اس کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے بارگاہ الہی میں سال بھر کے اعمال نامے پیش کرتے ہیں اس کے بعد خدا تعالیٰ اپنی شفقت سے بندوں کو فرماتا ہے کہ ہے کوئی خبردار کوئی مغفرت مانگنے والا میں اس کو بخش دوں ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں ہے کوئی مصیبت زدہ جو مصیبت میں گرفتار ہو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں حتیٰ یطلع الفجر یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بارے سے بھی زیادہ مسلمانوں کی بخش فرما دیتا ہے کہ بنی کلب ایک بہت بڑا قبیلہ ہے اس سے بھی زیادہ کہ بالوں سے بھی زیادہ رب تعالیٰ بخش فرما دیتا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات ہمیں زیادہ سے زیادہ رب تعالیٰ کی عبادت کریں زیادہ سے زیادہ نفل پڑھیں صلاۃ الخیر پڑھیں صلاۃ الخیر تسبیح نماز کو کہتے ہیں کہ تسبیح نماز حدیث پاک میں آتا ہے کہ تسبیح نماز کوئی ہر روز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے اگر ہر روز نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھے اگر ہفتے میں ایک بار نہ پڑھ سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھے اگر مہینے میں ایک بار نہ پڑھے تو سال میں ایک بار پڑھے اگر وہ سال میں ایک بار بھی نہ پڑھ سکے تو زندگی میں ایک بار پڑھے یہ تسبیح نماز کی بڑی فضیلت ہے ابھی میں آپ کو 14 رکعت نفل علی کرم اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے شعبان کی 15ویں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے 14 رکعت نماز نفل ادا فرمائی پھر آپ نے بیٹھ کر سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص سورۃ خلق سورۃ ناس یعنی چارے کل 14 بار پڑھے پھر آیت الکرسی ایک بار پڑھ کر لقد جاءکم رسول من انفسکم پوری آیت پڑھی اس سے فارغ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی جو ایسا عمل کرے گا میں اس کے 20 مقبول حجوں کے نامہ مال کے برابر اس کے جو ثواب ہے اس کے نامہ مال میں درج فرما دوں گا یعنی جو 14 نفل نماز پڑھتا ہے اس کے بعد چارے کل 14 مرتبہ پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے نامہ مال میں 20 مقبول حجوں کا ثواب درج فرما دیتا ہے 4 نفل جو شخص اس رات کو 4 نفل نماز پڑھے گا اور دن کو روزہ رکھے گا رب تعالیٰ اس کے 50,000 سال تو گناہ معاف فرما دے گا اور 8 رکعت نفل نماز جو شخص 8 رکعت نفل پڑھے گا ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ پڑھے گا پھر اس کا ثواب سیدہ فاطمہ زہرا کی طرف کرے گا تو سیدہ فاطمہ زہرا کہتی ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گا
کہ جس شخص نے وہ 14 نفل پڑھے 8 نفل نماز پڑھی ہے اور میری ملکیت پر ثواب کیا تھا کہ میں جنت میں اس وقت تک قدم نہ رکھوں گی کہ پہلے اس کی سفارش کروں گی اور بعد میں جنت میں قدم رکھوں گی. سبحان اللہ. 12 رکعت نفل نماز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 12 رکعت نفل پڑھے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 بار پڑھی اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے. سبحان اللہ. شبان کا روزہ. حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 15 شبان کا روزہ رکھتا ہے اسے 2 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. ایک جو سال گزر گیا اور ایک وہ سال جو آنے والا ہے. کہ اس دن مچھلیاں جو سمندر کی مچھلیاں ہیں اور پرند وہ اللہ کی جو مخلوق ہے وہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. اس دن روزے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص 2 نماز نفل اس طرح پڑھے گا کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کوثر 3 مرتبہ پڑھے. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کوثر 3 مرتبہ پڑھے اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو رب سے جو رزق چاہے گا رب تعالیٰ اس کو پورے سال کا رزق عطا کر دے گا. پورے سال اس کے رزق میں کمی نہیں آئے گی. رب تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھو وہ بے نیاز ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد کہ اللہ بے نیاز ہے. ہم اس کی بارگاہ میں جھکتے نہیں. وہ تو دینے والی ذات ہے. ہم مانگتے نہیں. وہ تو دیتا تھکتا نہیں لیکن ہم مانگتے تھک جاتے ہیں. کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر پوری دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہے اپنی مرضی کے مطابق رب کی بارگاہ سے مانگ لے, اگر اپنی مرضی کے مطابق تعالیٰ عطا بھی کر دے لیکن اتنی بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی کہ جتنا سمندر میں ایک چیز سمندر آپ اس کو بتا دیتے ہیں جو اس کو اتنی نہیں ہے کچھ بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی. وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کے فیض و برکات سے زیادہ جو فیض ہے جو برکات ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پکے اور سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.